قابیل کا پہلی بار لاش چھپانے میں الجھنا۔ قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کو ظلم و غصے میں قتل کر دیا تو فوراً ایک عجیب سی گھبراہٹ اس کے دل میں بھر گئی۔ قتل تو کر دیا، مگر اب کرے کیا؟ لاش سامنے پڑی تھی اور قابیل کی آنکھوں میں رات کی تاریکی بھی خوف بن کر اتر رہی تھی۔ زمین پر کبھی کوئی مرا ہی نہیں تھا۔ قابیل کو نہ اندازہ تھا کہ جسم کو کہاں رکھا جائے، کیسے چھپایا جائے، کیا کرنا چاہیے۔ وہ کبھی لاش کو گھسیٹتا، کبھی چھوڑ دیتا، کبھی بیٹھ کر سر پکڑ لیتا۔ دل میں خوف کی ایک ہی صدا تھی، اب میں کیا کروں؟ یہ لاش کہاں لے جاؤں؟ اس کے قدم لرز رہے تھے، پیشانی پسینے سے بھر گئی تھی اور ضمیر کی چبھن ہر لمحہ بڑھ رہی تھی۔ کوے والا واقعہ۔ اللہ نے قابیل کی رہنمائی کے لیے ایک منظر دکھایا، رحم کے طور پر نہیں بلکہ سخت تنبیہ کے طور پر۔ ایک کوا زمین کھودنے لگا۔ قابیل حیرت سے دیکھتا رہا، پھر دوسرے کوے کی لاش کو اس کھودی ہوئی مٹی میں دبا دیا۔ بس اتنی سی بات نے قابیل پر بجلی کی طرح اثر کیا۔ وہ چیخ اٹھا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا جو اپنے بھائی کی لاش چھپانے کا طریقہ بتانے آیا۔ پھر اس نے زمین کھودی، حابیل کی لاش دفن کی اور دیر تک بیٹھا روتا رہا۔ مگر یہ آنسو پچھتاوے کے نہیں تھے، یہ خوف کے آنسو تھے۔ قابیل کی توبہ نہ کرنا۔ قابیل نے قتل تو کر دیا تھا اور اللہ نے اسے سمجھ بھی دکھا دی، مگر اس کے دل میں غرور اور ضد اب بھی باقی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ظلم کیا ہے، وہ یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ اللہ کی پکڑ اس پر آ چکی ہے، مگر اس کے باوجود اس نے سچی توبہ نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل پر حسد، غصہ اور انا کی مہر لگ چکی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رویا ضرور، مگر اس رونے میں بندگی نہیں تھی، صرف خوف تھا، درد تھا، تنہائی تھی، مگر اللہ کی طرف پلٹنا نہیں تھا۔ یوں قابیل انسانوں میں پہلا قاتل بن گیا اور پہلا شخص جس نے توبہ کا دروازہ بند رکھا۔